بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابتدا رب العزت کے نام سے جس نے جان دی جہان دیا، اور السلام محمد وآل محمد پر آئیے ان کے ساتھ ناصر نقوی حاضر خدمت ہے۔ ناظرین، جنگ بندی پھر معاہدہ کیوں نہیں؟ یہ سوال پوری دنیا میں موجود ہے۔ اس کی مختلف وضاحتیں پیش کی جا رہی ہیں، لیکن دنیا کوئی بات ماننے کو تیار نہیں۔ صدر زرداری کلین چٹ مل گئی، یہ کیا قصہ ہے؟ کچھ میں نے آپ کو بتایا تھا ہلکا پھلکا، اور مزید آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ کیا مسئلہ ہے۔ ڈیڈ لائن کوئی نہیں، یعنی جنگ بندی کے حوالے سے یہ کس نے کہا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور پروجیکٹ فریڈم پلس کی دھمکی، بنو میں خودکش حملہ، ان تمام باتوں کی تفصیلات آپ کو آگاہ کروں گا۔ لیکن پہلے آپ سے گزارش کیا ہے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں، بلکہ اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ جی ناظرین، پہلی بات، جنگ بندی موجود۔ ٹرمپ بار بار کہہ رہے ہیں کہ جنگ بندی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے چاہے ہم جہاز پہ حملہ کریں، چاہے ایران ہم پہ حملہ کرے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ جنگ بندی ختم ہو گئی، ہم جنگ شروع کرنے والے، کیونکہ کانگریس میں وہ لکھ کے دے چکے ہیں کہ جنگ بندی ہو چکی ہے۔ تو جنگ بندی ہے۔ پھر سوال یہ ہے کہ پھر معاہدہ کیوں نہیں ہو رہا؟ تاخیری حربے کیوں؟ تو بولو ہاں جی، 47 سالوں کی لڑائی ایک دن سے نہیں مکنی، نہ 47 دنوں سے مکنی ہے، نہ مکی ہے، 47 دن گزر چکے ہیں۔ تو یہ معاملہ کہاں جائے گا، کیسے جائے گا؟ اس میں بہت سے معاملات ہیں۔ امریکہ بہادر کہہ رہے ہیں کہ اگر ایران نے کوئی غلطی کی، یہ ٹائم بھی ضائع کیا، تو پروجیکٹ فریڈم جو ہم نے ملتوی کر دیا تھا، چھوڑ دیا تھا، اور وہ کیا تھا وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں، لیکن اب پروجیکٹ فریڈم پلس ہوگا، یہ دھمکی دے دی انہوں نے۔ ایران یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، ہم ماڑے بندے ہیں، ہم چھوٹی پارٹی ہیں، لیکن ہم جنگجو ہیں، ہماری تاریخ موجود ہے کہ ہم ظلم کے سامنے جھکتے نہیں، ہم لڑیں گے، اگر لڑنا ہے تو لڑ لو، لیکن جلد بازی کوئی نہیں ہے، جلدی کسی بات کی نہیں ہے، ڈیڈ لائن کوئی نہیں ہے۔ تجاویز گئی ہیں، وہ کہتے ہیں ہم ابھی تک غور کر رہے ہیں۔ اور کیوں اس میں تاخیر ہو رہی ہے؟ ڈیو ٹو ٹرمپ، کہ ٹرمپ بہادر اور مارکو روبیو یا ان کے اور ذمہ داران جو ہے وہ کوئی نہ کوئی ایسا بیان دے دیتے ہیں کہ جب سفارتی کوششیں کامیاب ہونے لگتی ہیں تو اس میں کوئی نئی بات آ جاتی ہے۔ اب جیسے فرانس کا جہاز میں نے پہلے بتایا، پھر فرانس کا جہاز آ رہا ہے، پھر برطانیہ کا بھی آ رہا ہے، تو برطانیہ کا ڈریگن جو ہے وہ جناب ہرمز میں آنے کی تیاری، اور بلکہ مشرق وسطیٰ کی طرف چل پڑا ہے۔ تو یہ سب دباؤ کے حربے ہیں۔ جو پروجیکٹ فریڈم تھا اس میں جنگ کا نام کہیں نہیں تھا، آپریشن کا نام کہیں نہیں تھا، وہ پروجیکٹ فریڈم تھا، آزادی کا پروجیکٹ تھا، منصوبہ تھا کہ ہرمز کو آزاد کیا جائے اور یورپ کو تیل پہنچایا جائے اور یورپ کو فائدہ پہنچایا جائے۔ تو وہ دراصل یورپ کے لیے، یورپی ممالک کے لیے، نیٹو ممالک کے لیے جنہوں نے ٹرمپ بہادر کا ساتھ نہیں دیا تھا، ان کے لیے توجہ دلاؤ نوٹس تھا کہ جناب ہم تو آپ کی سہولت کے لیے کر رہے ہیں، کوئی لڑائی وڑائی نہیں لڑ رہے ہیں، جنگ بندی ہو چکی ہے، ہم تو صرف آپ کی آزادی چاہتے ہیں۔ تو مقصد یہی تھا کہ ساتھ دو۔ تو اس میں فرانس نے اپنا بحری بیڑا بھیج دیا، لیکن کوئی لڑنے نہیں آ رہا۔ اسی طرح برطانیہ نے بھیجا، ڈریگن آگ چل پڑا، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ہم لڑنے جا رہے ہیں، انہوں نے کہا ہم عالمی مشن جو ہے ہرمز کو کھولنے کا، اگر اس کی ضرورت پڑ گئی تو اس میں ہم ساتھ دیں گے، کیونکہ ہرمز کھلوانا ہے، جنگ میں ہمارا شامل ہونا نہیں ہے۔ تو یہ ایک بات یہ کلیئر ہو جانی چاہیے۔ لیکن جو اسماعیل بقائی ہے وہ یہ کہہ رہے نہیں، وہ کہہ رہے کوئی ڈیڈ لائن نہیں، اپنی اداؤں پہ غور کریں، ہم جب کچھ فیصلہ کرنے لگتے ہیں تو آپ جناب بیچ میں کوئی نہ کوئی بیان بازی کر دیتے ہیں۔ وہ ٹرمپ بہادر کا بھی یہی شوق ہے، انہیں پھر میڈیا سے بہت سی باتیں کی کہ جناب پروجیکٹ فریڈم جو ہے وہ پلس کر کے ہم آ جائیں گے، ہم چھوڑیں گے نہیں۔ کیوں؟ وہ کہتے ہیں، بلکہ دعویٰ کر دیا ٹرمپ نے کہ جناب ہم نے سروے کرایا امریکہ میں، امریکہ کی اکثریت نے یہ کہہ دیا، 53% نے، یعنی 53% نے کہہ دیا کہ جی ہرمز کھلوانا زیادہ ضروری ہے، یا نہیں، جوہری توانائی سے روکنا ضروری ہے ایران کو، لہذا ہم اس میں قائم ہیں کہ ہمیں حق دے دیا۔ جبکہ حقیقت یہ نہیں ہے کہ امریکہ میں ان کی مخالفت ہے، ان کے مخالفت میں ووٹ پڑ رہے ہیں، ان کی مقبولیت میں کمی آ چکی ہے، وہ 34% پہ آ چکے ہیں، بلکہ اس سے بھی کم آ رہے ہیں، اور روز بروز ان کو ہو رہا ہے۔ تو پس پردہ چل رہی گفتگو کہاں؟ ایران کے وزیر خارجہ عراقچی، عباس عراقچی، انہوں نے برطانیہ سے فوراً رابطہ کیا کہ بھائی کدھر یہ جو ڈریگن آ رہا ہے یہ کیا کرنے آ رہا ہے؟
ہم تو آپ کی حمایت میں کہ آ جاؤ معاہدہ کر لیے، یورپین ممالک آپ بھائی ہیں، برابری کی سطح پر معاہدہ کریں، استحصال کی یا ہمارے کوشش مت کریں یا استعار نہ بنیں، تو ہم استعمار نہ بنیں آپ، تو ہم حاضر ہیں. تو انہیں رابطہ کیا. پھر انہوں نے ترک سے بھی رابطہ کیا، وہ ترک بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے. پاکستان سے آلریڈی وہ رابطے میں، اور وزیر اعظم قطر نے بھی رابطہ کیا. کس سے؟ نائب صدر امریکہ سے. قطر بھی بڑا اہم کردار ادا کر رہا ہے. تو جناب یہ ساری باتیں چل رہی ہیں، پس پردہ باتیں، اور عشق محبت اور جنگ میں سب کچھ جائز ہے. کیوں کہ جو نظر آتا ہے وہ ہوتا نہیں ہے، یعنی ہے کو کچھ نظر آتے ہیں کچھ، لہذا گھبرانے کی کوئی لوڑ نہیں. انشاءاللہ معاہدہ ہوگا اور پھر اسلام بعد میں ہی ہوگا. اب تو امریکن میڈیا کہہ رہا ہے کہ یہ اگلے ہفتے نہ ہو، اس سے اگلے ہفتے ہو، لیکن ہوگا، اور یہی ہوگا. اب ایران اس کو لیٹ کر رہا ہے، کیونکہ عباس عراقچی گئے تھے اپنا چین، اور چین سے یقیناً کوئی نہ کوئی یقین دہانیاں کرائی گئی ہوں گی، کیونکہ چین بڑی طاقت ہے اور چین جا رہے ہیں. ٹرمپ بہادر کو انہوں نے 4 نکات بھی بھیج دیے، اور انہوں نے کہہ دیا کہ جناب 4 نکاتی سلسلہ اس کو طے کر کے آئیں، ہرمز کھلوا کے آئیں، معاملات کی ناکہ بندی ختم کریں، ایران کی لڑائی ختم کریں. یہ سب کچھ ہو چکا ہے. تو ہو سکتا ہے واپسی پہ ہو جائے کہ مزید جناب ٹرمپ صاحب دی منجی پوری ٹھوکی جائے، اور ان سے کہا جائے کہ نہیں ایسا اس طرح کام نہیں چلے گا، نہیں تو پھر اسی بھی نہ حال. تو یہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن کچھ بھی ہو سکتا ہے. جیسے سیاست میں کچھ بھی ہو سکتا ہے، اس لیے جنگ میں بھی کچھ، یہ جنگی شطرنج بچھی ہوئی ہے، اس میں کچھ بھی ہو سکتا ہے. ڈیڈ لائن کوئی نہیں ہے، لیکن معاملہ ٹھیک ہے. دنیا کلپ اٹھی ہے، یعنی پریشان ہو گئی ہے تیل کی قیمتوں کی وجہ. تیل کی جیسے یہ بیان دیتا ہے کہ بس ہونے لگا ہے، تیل کی قیمتیں نیچے آتی ہے، اسٹاک ایکسچینج بہتر ہو جاتی ہے. لیکن آپ یہ سوچیں کہ اگر حالات بہت ہی خطرناک ہیں، اور یہ جو ہے پروجیکٹ فریڈم پلس بھی موجود ہے، یعنی جنگی نقشے میں، جنگی میدان میں، تو جناب پھر ایران نے ایئرپورٹ کھول دیے، ایران میں پارلیمنٹ کے اجلاس شروع ہو گئے. یہ کیا مسئلے مسائل؟ اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں نشاندہی ہے، کہیں نہ کہیں یقین دہانی ہے کہ نہیں بھائی کرو تسی بسم اللہ، سوچ لو، سمجھ لو، تجاویز کا جواب دے دو. تو انہیں ڈیلے کیا ہوا ہے، کس بات پہ ان کی ایک حکمت عملی ہوگی. اب بات کرتے ہیں واپس کہ اس میں تو کوئی مسائل نہیں ہے، یہ انشاءاللہ بہتر ہو جائیں گے. یہ جو لفظی جنگ چل رہی ہے یہ بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ دنیا میں امن چاہیے، ترقی خوشحالی کے لیے اور انسانیت کی فلاح کے لیے. اب بات کرتے ہیں زرداری صاحب کی، کلین چٹ مل گئی. کیا کلین چٹ مل گئی؟ شور مچا ہوتا ہے 9 جون والا، بجٹ سے پہلے جناب وہ بات، وہ میرے حساب میں تو وہی کی وہی ہے، کیونکہ 28ویں ترمیم ہے اور سیاسی توڑ جوڑ ہوگا. لوگ یہ کہتے ہیں یہ بس ہٹا دیا جائے گا، بلکہ کچھ لوگوں نے کہا جناب نواز شریف اپنا شہباز شریف صاحب کو بھی ہٹا دیا جائے گا. بس حالات بدل رہے ہیں، اور ہو سکتا ہے کہ عاصم منیر صاحب جو ہیں فیلڈ مارشل، چیف آف فورسز، ڈیفنس فورسز، وہ صدر بن جائیں. کیا بچوں والی باتیں کرتے ہیں. آئین قانون کی پاسداری آج جناب فیلڈ مارشل نے ایک تقریر کر کے بالکل پدرا کرتا ہے، جس کو پیپلز پارٹی اور ان کے چاہنے والے کہہ لو جی پاجی کلین چیٹ مل گئی. لیکن میں آپ کو یہ کلین چیٹ پہلے دے چکا ہوں کہ جناب کمزور ترین صدر عارف علوی کو نہیں ہٹایا جا سکا آئین کی وجہ سے. تو زرداری صاحب تو ایک مفاہمتی صدر ہے، ایک سیاسی صدر ہے، ایک بڑی پارٹی کے صدر ہیں، ان کو کیسے کون ہٹائے گا؟ نہیں ہٹایا جا سکتا. بہت سے مسائل، ہاں چولہے کسی جا سکتی ہیں، ہاں کچھ انہیں گھیرا تنگ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ 28ویں ترمیم تو ہونی ہے اس میں. اب وہ اپنا دباؤ ڈال کے، کیونکہ بات یہ ہے کہ NFC وارڈ ہو یا صوبوں کا مسئلہ ہو یا نہرو کا مسئلہ ہو، اس پہ بلاول بھٹو زرداری بطور چیئرمین پیپلز پارٹی کہہ چکے ہیں کہ اس میں ہم ساتھ نہیں دیں گے. لیکن کوئی نہ کوئی سیاست میں جب بیٹھتے تو راستہ نکل ہی آتا ہے، تو اس میں کوئی راستہ نکالا جائے گا. لیکن آج چونکہ فیلڈ مارشل نے کہا کہ جناب یہ جو مارکہ حق میں کامیابی تھی، اس میں حکمت عملی ہمارے صدر پاکستان، وزیر اعظم پاکستان، وزراء کابینہ اور تمام سیاسی پارٹیوں کا میں شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ہمارا گائیڈ کیا، ہمیں لائن آف ایکشن بتایا، ہمیں بتایا، اس سے ہم کامیاب ہوئے اور ہم سب ایک صفحے پہ تھے. تو اس سے لوگ خوش رہے، شادیاں بچ گئے. اس میں پیپلز پارٹی میں کہا جناب زرداری صاحب نے کلین چیٹ مل گئی. کلین چیٹ نہیں، سیاست میں اتار چڑھاؤ آتا ہے، سیاست میں اتار چڑھاؤ موجود ہے. 28ویں ترمیم ہوگی، 28ویں ترمیم کی وجہ سے
کوشش یہی ہے کہ یہ بجٹ سے پہلے ہو، کیونکہ پھر NFC وارڈ کا مسئلہ ہوگا، باقی مسائل ہوں گے، فنڈز کا مسئلہ ہوگا، وفاق کو مضبوط کرنے کا مسئلہ ہے، تو اس میں کوئی رد و بدل ہو کے معاملہ طے ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جیسے میں کہہ رہا ہوں نا کہ امریکہ ایران کی جنگ کا خاتمہ ہوگا، معاہدہ ہوگا، اسی طرح میں یہ بھی کہہ رہا ہوں کہ 28ویں ترمیم منظور ہوگی اور پیپلز پارٹی اسے ووٹ دے گی اور اس کے معاملات ٹھیک ہو جائیں گے، میرا اپنا یہ اندازہ ہے، باقی اللہ جانے کیا ہے کہ نہیں۔ اب بات کرتے ہیں افسوسناک واقعے کی۔ بنوں میں پولیس چوکی پر حملہ ہوا اور وہاں پہ 15 اہلکار شہید ہوئے، لیکن ہوا کیسے؟ ہوا ایسے کہ پولیس چوکی کو گھیر لیا چاروں طرف سے دہشت گردوں نے، اور پھر تھوڑی دیر کے بعد جب لوگوں نے جان بچانے کے لیے چوکی کے اندر اکٹھے ہو گئے 20 افراد اہلکار، تو ایک بارود سے بھرا ہوا ٹرک آیا، خودکش حملہ آور آیا اور اس نے ٹکرا دیا۔ ظاہر ہے پھر اس میں بچنا مشکل تھا، لیکن پھر بھی 3 خوش قسمت بچا لیے گئے اور وہاں شہید ہو گئے، اور جتنے دہشت گرد تھے وہ فرار ہو گئے۔ اب اس کے پس پردہ کہانی کیا ہے، کہا کیا جا رہا ہے، کیوں ہوا ایسا؟ جناب حکومت KP نے یعنی سہیل آفریدی صاحب نے اپنی پالیسی میں، اپنی حکمت عملی میں ان کو کسی سیانے نے مشورہ دیا ہوگا کہ FC اور رینجرز کو وڈرا کر لیں تو معاملات ہم خود پولیس سیدھا کر لے گی، پولیس ہماری کر لے گی، پولیس شہادتیں دے رہی ہے، پولیس لڑ رہی ہے، لیکن پولیس کی ٹریننگ اپنے حساب سے ہوتی ہے، رینجرز کی، FC کی اور فوج کی ٹریننگ اور ہوتی ہے۔ لہذا پاجی اتنے پتہ لگ گیا انہوں کہ صرف پولیس والے نے بیگن چاروں پاسوں کم گھیرا پا کے تو انہیں پہلے ان کو ایک جگہ اکٹھا کیا اور پھر مار کے ان کو ختم کر دیا اور خود فرار ہو گئے۔ غلطی کس کی ہوئی؟ میں کچھ نہیں کہہ رہا، حکومت نے وڈرا کی تھی FC اور رینجرز، میں نہیں کہہ رہا کہ غلطی کس کی ہے، لیکن قیمتی جانیں شہید ہوئی تو پھر مسئلہ تو ہوگا۔ بالکل اسی طرح جیسے آپ نے ہرمس کو میں نے بہت پہلے کہا تھا کہ یہ ایٹم بم سے بڑا ایٹم بم ہے، تو اب انہوں نے کہہ دیا یہ ہمارا قیمتی اثاثہ ہے اور ہم نے بڑی دیر نظر انداز کیے رکھا اپنے حقوق کا، اپنا حق کا، اب نہیں کریں گے کیونکہ یہ قیمتی ہے، ایٹم بم سے بھی زیادہ قیمتی ہے۔ تو صورتحال پوری دنیا میں ایسا ہی ہے۔ اس وقت تک اتنے، پھر ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ۔ جاتے جاتے آپ سے درخواست، آئیے ان کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، گھنٹی کا بٹن دبانا بھولیں اور اپنی قیمتی رائے کا اظہار اپنی شخصیت کے مطابق کریں۔ سدا سلامت رہیں، لیکن پہلے پاکستان زندہ باد، پاک افواج پائندہ باد، سدا سلامت رہیں، اللہ نگہبان۔